یاہو! اب ہوں گے ہم آزاد۔ آخر کار ہماری جان کی خلاصی ہونے والی ہے۔ شکر ہے اس ٹائیگر لالا کی بھی شادی ہوگی۔ ماہم خوشی سے مہوش کو پکڑے جھوم رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایسی چمک اور خوشی تھی جیسے اسے کسی بہت بڑی قید سے رہائی کا پروانہ مل گیا ہو۔ کالج سے آتے ہی اس نے بیگ صوفے پر اچھالا تھا اور سیدھا مہوش کے کمرے میں دھاوا بول دیا تھا۔ مہوش جو یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی، اپنی کزن کی یہ دیوانگی دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ماہم، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا بولے جا رہے ہو؟ کون سی آزادی اور کس کی شادی؟ ذرا سانس تو لے لو۔ مہوش نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر ساکت کرنے کی کوشش کی۔ ماہم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں نچا کر بولی، ارے مہوش، تم تو سچ میں بھولی ہو۔ میں ابھی تائی امی اور ماما کو باتیں کرتے سن کر آ رہی ہوں۔ وہ جہانگیر لالا کی شادی کی بات کر رہی تھی۔ مطلب سمجھ رہی ہو نا تم؟ اس ٹائیگر لالا کے گلے میں بھی توق آنے والا ہے۔ جب ان کی اپنی بیوی آ جائے گی تو وہ سارا دن اسی پر حکم چلائیں گے اور اسی پر روب جھاڑیں گے۔ ہماری تو جان چھوٹ جائے گی۔ پھر نہ کوئی روک ٹوک ہوگی اور نہ ہی یہ سننا پڑے گا کہ لڑکیاں گھر سے باہر نہیں جاتی یا اونچی آواز میں نہیں ہنستی۔ وہاں میں ایک سانس میں سب کچھ کہہ گئی تھی۔ مہوش کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرا گئے۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر لالا گھر کے بڑوں کے بھی بڑے ہیں اور ان کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ ماہم، آہستہ بولو، اگر لالا نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تم جانتی ہو انہیں اپنی شادی کے مذاق پسند نہیں ہے۔ مہوش نے ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا، مگر ماہم، وہ تو آج 7ویں آسمان پر تھے۔ وہ مہوش کا ہاتھ پکڑ کر اسے گول گول گھمانے لگی۔ ارے ڈرپوک، اب شیر بوڑھا ہونے والا ہے، اب وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ بس ایک بار بھابھی آ جائیں، میں تو ان کے صدقے واری جاؤں گی جنہوں نے اس جلاد کو سنبھالنا ہے۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے منفی میں چلا گیا۔ مہوش کی نظر جیسے ہی دروازے پر پڑی، اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس نے ماہم کا ہاتھ دبایا، مگر ماہم تو اپنی دھن میں مگن تھی۔ ابھی تو میری دلہن کو دیکھنے کا بھی شوق ہوگا، تو ادھر آؤ، تمہیں میں اپنی دلہن دکھاتا ہوں۔ ایک سرد اور پاردار آواز نے کمرے میں گونج پیدا کی۔ ماہم کی زبان کو جیسے اچانک بریک لگی۔ وہ جو ابھی تتلی کی طرح اڑ رہی تھی، اب اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر دیکھا۔ سامنے جہانگیر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھی اور ماتھے پر تیوریوں کا جال تھا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح ماہم کو گھور رہا تھا۔ بولو، کیوں خاموش ہو گئی؟ ابھی تو تم بہت منصوبے بنا رہی تھی، میری شادی کی خوشیاں منا رہی تھی۔ جہانگیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ماہم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے حلق میں الفاظ پھنس کر رہ گئے۔ وہ لالا، میں تو بس… اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، جہانگیر نے اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی اور اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ماہم کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ چلو آؤ میرے ساتھ، بہت شوق ہے نا تمہیں یہ جاننے کا کہ وہ کون بدقسمت ہے جو مجھ جیسے جلاد کو سنبھالے گی۔ آؤ ملو اس سے۔ جہانگیر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ مہوش نے خوف کے مارے بت بنی کھڑی رہی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے بول سکے۔ ماہم کانپتے ہوئے لہجے میں منت کرنے لگی، لالا میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، پلیز چھوڑے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ دوبارہ کچھ نہیں کہوں گی، مگر جہانگیر پر اس کی منتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے راہداری سے گزارتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف لے گیا۔ وہاں دیوار پر ایک قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ جہانگیر نے ماہم کو لا کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ماہم کی آنکھوں میں خوف کے آنسو تیر رہے تھے۔
وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جہانگیر کیا کرنا چاہتا ہے۔ جہانگیر اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ ماہم کے کان کے قریب کیا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ جہانگیر کے لہجے میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور ملکیت کا احساس تھا۔ یہ دیکھو، غور سے دیکھو اسے، یہ ہے میری دلہن۔ ماہم نے بھیگی پلکیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ وہاں اسے اپنا صرف اور جہانگیر کا عکس نظر آیا۔ جہانگیر کی نظریں ماہم کے عکس پر جمی ہوئی تھی۔ ماہم کو لگا شاید اس کے کان بج رہے ہیں یا وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لالا؟ یہ میں ہوں۔ ہاں تم ہی ہو میری ہونے والی دلہن۔ اب بتاؤ کیسے جان چھوڑاؤ گی مجھ سے؟ جہانگیر کے ان الفاظ نے ماہم پر بجلی گرا دی۔ کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی جس میں صرف ماہم کی تیز دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے لالا؟ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں نا؟ یہ بس ایک بھونڈا مذاق ہے تاکہ میں ڈر جاؤں اور آپ کی شادی کے بارے میں بات نہ کروں۔ اس کی آواز میں ایک امید تھی کہ ابھی جہانگیر ہنس پڑے گا اور کہے گا کہ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، مگر جہانگیر کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح سخت تھے۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ تکتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی غصہ، بس ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ میں مذاق نہیں کرتا ماہم، جہانگیر نے آہستہ مگر بھاری لہجے میں کہا اور ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ ماہم خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ تم مجھے بچپن سے جانتی ہو کہ مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ چچا اور بابا کا فیصلہ ہے اور میں اسے مان چکا ہوں۔ تمہارا نکاح ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ یہ الفاظ ماہم کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ اس کا دل سینے میں زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بہت خوش ہو رہی تھی نا تم؟ اتنا اکڑو محسوس ہوتا ہے میں تمہیں؟ لگتا ہے نا کہ میں تم سے کی آزادی کا دشمن ہوں؟ تو اب تیار ہو جاؤ، کیونکہ جس شیر سے تم جان چھڑانا چاہ رہی تھی اب وہی تمہارا محافظ بننے جا رہا ہے۔ جہانگیر نے طنزی انداز میں کہا اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ ماہم کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر آن گری ہو۔ وہ بولنا تک بھول گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر والے اس کی مرضی پوچھے بغیر اس کا نکاح جہانگیر سے کروا رہے ہیں۔ وہ جہانگیر جسے وہ شروع سے ہی اپنا بڑا بھائی اور ایک سخت گیر حاکم سمجھتی آئی تھی، وہ اس کا شوہر کیسے بن سکتا تھا؟ نہیں لالا، یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، وہ چیخی اور جہانگیر کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ جہانگیر نے راستہ نہیں روکا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اسے حقیقت تسلیم کرنے میں وقت لگے گا۔ ماہم روتی ہوئی سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں پہنچی۔ وہاں تائی امی اور اس کی ماں بیگم سلطانہ بیٹھی جہانگیر کے کپڑوں کی فہرست بنا رہی تھی۔ ماہم کو روتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ کیوں رو رہی ہو؟ بیگم سلطانہ نے اسے گلے لگایا۔ ماہم نے ہچکیوں کے درمیان ماں کی طرف دیکھا۔ ماما، یہ لالا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میرا نکاح ان سے ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں نا کہ یہ جھوٹ ہے۔ آپ ایسا ظلم نہیں کر سکتی مجھ پر۔ بیگم سلطانہ نے تائی امی کی طرف دیکھا اور پھر سنجیدگی سے ماہم کا چہرہ ہاتھوں میں تام لیا۔ جہانگیر بالکل سچ کہہ رہا ہے، اسی جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ماہم نے جھٹکے سے ماں کا ہاتھ ہٹایا۔ کیوں ماما؟ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ مجھ سے میری مرضی کیوں نہیں پوچھی گئی؟ آپ جانتی ہیں مجھے ان سے کتنا ڈر لگتا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ انسان نہیں، روبوٹ ہے، میں ان کے ساتھ کچھ نہیں رہ سکتی۔ بیگم سلطانہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ خبردار جو جہانگیر کے بارے میں ایسی بات کی، وہ تمہارا کزن ہے اور ہیرا لڑکا ہے۔ بیٹا یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، جہانگیر سے بہتر تمہاری حفاظت اور کوئی نہیں کر سقتا۔ وہ سخت ضرور ہے مگر وہ ذمہ دار ہے۔ فائدہ؟ اس میں میرا کون سا فائدہ ہے؟ مجھے قید خانے سے نکال کر دوسرے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ ماہم نے احتجاج کیا مگر تائی امی نے آگے بڑھ کر اسے سمجھایا۔ پگلی نہ بنو ماہم، جہانگیر تمہیں پڑھنے سے نہیں روکے گا، وہ بس اصولوں کا پکا ہے۔ دیکھنا جب تم اس کے گھر جاؤ گی تو وہ تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ ماہم کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے صرف جہانگیر کی وہ لال انگارہ آنکھیں یاد آ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اسے گھور رہی تھی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، میں انکار کر دوں گی سب کے سامنے، ماہم نے آخری کوشش کے طور پر دھمکی دی۔ اس وقت دروازے پر پھر سے وہی بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ جہانگیر دروازے پر کھڑا تھا اور اس نے ماہم کی بات سن لی تھی۔ کون انکار کرے گا؟ جہانگیر کی آواز سن کر کمرے میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ ماہم نے خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تیاری شروع کریں چچی جان، پرسوں جمعہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز وقت پر ہو۔ رہی بات انکار کی تو اس گھر کی لڑکیاں بڑوں کی عزت کی پگڑی نہیں اچھالتی۔ اس نے ایک نظر ماہم پر ڈالی جس میں تم بھی تھی اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔
ماہم وہیں قالین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ مہوش تو تب سے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اب اندر آئی اور خاموشی سے ماہم کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہم نے سر اٹھا کر مہوش کو دیکھا تم نے مہوش؟ میرا ڈر سچ ثابت ہوا، اب میری زندگی برباد ہو جائے گی، میں اس شخص کے ساتھ ایک لمحہ سانس نہیں لے سکتی، اور یہ لوگ مجھے پوری زندگی کے لیے اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ جہانگیر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی۔ ماہم قالین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی اور مہوش اس کے پاس گمسم سی بیٹھی تھی۔ مہوش کے لیے بھی یہ سب غیر متوقع تھا، لیکن وہ جہانگیر کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ماہم چپ ہو جاؤ، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم جانتی ہو جب جہانگیر لالا کو فیصلہ کر لیں تو پتھر پر لکیر ہو جاتا ہے۔ مہوش نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی تو ماہم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر شدید کرب تھا۔ تمہیں بہت آسان لگ رہا ہے سب کچھ مہوش، کیونکہ یہ فیصلہ تمہارے لیے نہیں ہوا۔ میری جگہ تم ہوتی تو میں پوچھتی کہ پتھر پر لکیر کیا ہوتی ہے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ جلاد ہیں، اور میرے گھر والے مجھے کسائی کے حوالے کر رہے ہیں۔ ماہم کی آواز میں درد اور غصہ دونوں شامل تھے۔ وہ بھی مہوش سے بات کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور بیگم سلطانہ اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں کپڑوں کے کچھ تھان تھے۔ ماہم کو زمین پر بیٹھے روتا دیکھ کر وہ لمحے بھر کو رکی، پھر سنجیدگی سے آگے بڑھی اور کپڑے بیڈ پر رکھ دیے۔ اٹھ جاؤ ماہم، یہ بچوں کی طرح رونا دھونا بند کرو، درزی آنے والا ہے، میں نے تمہارے ناپ کے لیے اسے بلایا ہے۔ ماہم نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا، اٹھ کر ماں کے قریب آئی اور ان کا بازو پکڑ لیا۔ ماما، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو سب جانتی ہیں نا، آپ جانتی ہیں کہ میں لالا سے کتنا ڈرتی ہوں، میں ان کے سامنے سانس بھی نہیں لے سکتی، اور آپ ان کے ساتھ میری پوری زندگی باندھ رہی ہیں۔ بیگم سلطانہ نے ماہم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور اسے کاندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ بیٹا، تم ابھی بچی ہو، تمہیں دنیا کی اونچ نیچ کی سمجھ نہیں ہے۔ جہانگیر جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو تو نہیں ملتا، وہ سخت ضرور ہے لیکن وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ماہم نے تڑپ کر ماں کی بات کاٹی۔ کیسی حفاظت ماما؟ کیا حفاظت اسے کہتے ہیں کہ انسان کو پنجرے میں قید کر دیا جائے؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں، ہنسنا چاہتی ہوں، لالا میری ہنسی بھی چھین لیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ کیسے ہر بات پر ٹوکتے ہیں؟ یہ سب تمہارے وہم ہیں، شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے، اور اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسے جمعے کو نکاح ہے، تاریخ طے ہو چکی ہے اور خاندان میں خبر پھیل چکی ہے۔ اسی جمعے کو نکاح ہے۔ یہ جملہ ماہم کے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو 2 دن باقی ہے ماما، پلیز کچھ وقت تو دیں، میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ میں بابا سے بات کروں گی، میں تایا ابا سے کہوں گی۔ بیگم سلطانہ کھڑی ہو گئی، ان کا لہجہ اب حتمی تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ فیصلہ تمہارے تایا اور بابا نے مل کر کیا ہے، اور جہانگیر نے خود اس کی توثیق کی ہے۔ آپ اگر تم نے کوئی تماشا کیا تو یاد رکھنا، جہانگیر کی عزت پورے خاندان کی عزت ہے، وہ اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا، اور نہ ہم۔ ماہم نے مایوسی سے ماں کو جاتے ہوئے دیکھا، اسے لگا جیسے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ رات کا وقت اور حویلی میں خاموشی تھی۔ ماہم اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سامنے والے حصے میں جہانگیر کے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی، جیسے وہ روشنی بھی آگ کی طرح لگ رہی تھی۔ مہوش اس کے لیے کھانا لے کر آئے۔ ماہم کچھ کھا لو، کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ مہوش مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میرا دل چاہ رہا ہے میں کہیں بھاگ جاؤں۔ مہوش گھبرا گئی، خبردار جو ایسی بات منہ سے نکالی۔ ماہم ہوش کرو، جہانگیر لالا تمہیں زمین کے نیچے سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر جو حشر وہ کریں گے اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مہوش کی بات سچ تھی، جہانگیر کے پہنچ اور طاقت سے وہ واقف تھی۔ وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی اور رک بھی نہیں سکتے تھے۔ جمعرات کا دن بھی ایسے ہی روتے دھوتے گزر گیا۔ گھر میں مہندی کی رسمیں ہو رہی تھی، ڈھولک بج رہی تھی، کزنز گا رہی تھی، لیکن ماہم اپنے کمرے میں قید تھی۔ اسے باہر کی ہر آواز اپنے دل پر خنجر کی طرح سے لگ رہی تھی۔ آخرکار جمعے کا سورج طلوع ہوا۔ بیگم سلطانہ صبح سویرے ماہم کے کمرے میں آئی، ان کے ساتھ پالر والی لڑکیاں بھی تھی۔ چلو ماہم اٹھو، تیار ہونا ہے، آج تمہارا بڑا دن ہے۔ ماہم کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، وہ کسی کٹ پتلی کی طرح اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی۔ میک اپ والی لڑکی اس کا چہرہ سنوار رہی تھی، لیکن آئینے میں اسے اپنا چہرہ کسی اجنبی کا لگ رہا تھا۔ سرخ رنگ کا بھاری جوڑا اسے پہنایا گیا، زیورات لاد دیے گئے۔ جب وہ تیار ہو کر اٹھی تو وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی میں ایک اداسی تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مہوش کمرے میں آئے اور اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو ماہم، کاش تم خوش بھی ہوتی۔ ماہم نے پھیکی ہنسی ہنسی، خوشی تو میری قسمت سے روٹ گئی ہے مہوش، یہ سرخ جوڑا مجھے کفن لگ رہا ہے۔ چپ کرو خدا کے لیے، ایسی باتیں مت کرو، اب چلو۔
نکاح خواں آ چکے ہیں، مردانے سے پیغام آ گیا ہے۔ ماہم کا دل زوروں سے دھڑکا، وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا اسے ڈر تھا۔ اس کے پیر منو وزنی ہو گئے اور وہ ایک ایک قدم مشکل سے اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں عورتوں کا ہجوم تھا جو اسے مبارکباد دے رہا تھا، لیکن اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کے کانوں میں صرف اپنے دل کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ اسے صوفے پر بٹھایا گیا اور سامنے پردہ تانا گیا۔ اسے پردے کے اس پار وہ شخص موجود تھا جو اب اس کا خدا بننے والا تھا۔ ماہم نے مٹھیوں میں اپنا لہنگا بھینچ لیا، اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کمرے میں اس قدر خاموشی تھی کہ اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ نکاح خان نے مائک درست کیا اور ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ ماہم جہانگیر بنت احمد جہانگیر، کیا آپ کو جہانگیر احمد ولد احمد جہانگیر کے ساتھ نکاح حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت قبول ہے؟ ماہم کا سر گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا، اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور پاس بیٹھی بیگم سلطانہ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور ماہم کا ہاتھ زور سے بھینچ لیا۔ ماہم بولو بیٹا، سب انتظار کر رہے ہیں، میرے اور اپنے بابا کی عزت کا سوال۔ ماہم نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر سامنے تنے ہوئے سفید پردے کو دیکھا۔ اس پردے کے اس پار وہ شخص بیٹھا تھا جس نے اس کی ہستی کھیلتی زندگی پر اپنی انا کا پہرا بٹھا دیا تھا۔ اسے لگا اگر اس نے نہ کہا تو شاید حویلی کی دیواریں بھی اس پر گرا دی جائیں گی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو جنبش دی، قبول ہے۔ یہ 2 الفاظ نہیں تھے بلکہ اس کی آزادی کے پروانے پر موت کے دستخط تھے۔ نکاح خان نے اطمینان کا سانس لیا اور یہی سوال دوسری اور تیسری بار دہرایا۔ 3 بار اقرار کے ساتھ یہ فضا میں مبارک ہو کی آوازیں گونجنے لگی۔ مہوش نے روتے ہوئے ماہم کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو ماہم، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ ماہم پتھر کی بنی بیٹھی تھی، اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لے گی اور خوب روئے گی۔ اسے لگا شاید اب کچھ سکون ملے گا کیونکہ رخصتی تو 1 سال بعد طے تھی، لیکن اس کی یہ خوش فہمی چند لمحوں میں ہی دم توڑ گئی۔ ابھی مہمانوں میں چھوارے ہی تقسیم ہو رہے تھے کہ اچانک مردانے سے ملازمہ بھاگتی ہوئی زنان خانے میں آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ۔ بیگم سلطانہ جو مہمانوں سے مبارکباد وصول کر رہی تھی چونک کر پلٹیں۔ کیا ہوا نسیمہ، سانس تو لے لو، کیا افتاد آن پڑی ہے؟ ملازمہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے صاحب اور جہانگیر صاحب نے پیغام بھیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں دلہن کو تیار کریں، رخصتی ابھی ہوگی۔ کیا؟ یہ آواز صرف بیگم سلطانہ کی نہیں بلکہ پاس کھڑی تائی امی اور مہوش کے منہ سے بھی بیک وقت نکلی تھی۔ ماہم جو بھی سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ سن کر اسے لگا جیسے کسی نے اسے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ یہ تم کیا بک رہی ہو؟ بیگم سلطانہ غصے سے آگے بڑھی۔ رخصتی تو 1 سال کے بعد ہونی تھی، اب تو کوئی تیاری بھی نہیں کی، جہانگیر کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ بیوی جی، جہانگیر صاحب نے گاڑی پورچ میں منگوا لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نکاح ہو گیا تو بیوی اب اپنے گھر جائے گی، انہوں نے صرف 15 منٹ دیے۔ بیگم سلطانہ نے گھبرا کر تائی امی کی طرف دیکھا۔ بھابھی یہ کیا غضب ہے، وہ بچی ہے ابھی، ایسے کیسے اچانک لے جائے گا؟ میں بھائی صاحب سے بات کرتی ہوں۔ تائی امی نے بیگم سلطانہ کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ سلطانہ، جہانگیر میرا بیٹا ہے مگر تم اس کی ضد سے واقف ہو، اگر اس نے کہہ دیا تو فیصلہ نہیں بدلے گا، اب بات کرنے کا فائدہ نہیں، تماشا بنے گا، بہتر ہے ہم ماہم کو تیار کر دیں۔ ماہم نے تڑپ کر ماں کی طرف دیکھا۔ ماما نہیں ماما، میں نہیں چاہوں گی، آپ نے وعدہ کیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ مہوش بھی رو پڑی۔ ماہم چپ کر جاؤ، میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ماہم نے غصے سے اپنا دوپٹہ کھینچا۔ ہو جائے خراب، مجھے نہیں پرواہ، میں کوئی بکری نہیں ہوں جسے جب چاہت ذبح کر دیا، میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن اس حویلی میں ماہم کی مرضی کی تو کوئی وقت نہیں تھی۔ 15 منٹ کے اندر اندر اس کی ضروری سامان ایک چھوٹے بیگ میں ڈال دیا گیا۔ بیگم سلطانہ نے روتے ہوئے بیٹی کے سر پر قرآن کا سایہ کیا۔ ماہم کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور اسے 2 کزنز نے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ وہ قدم ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پورچ تک پہنچی۔ وہاں سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی کھڑی تھی اور اس کے پاس جہانگیر کھڑا تھا۔ جہانگیر نے آف وائٹ شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ وہ انتہائی وجیح لگ رہا تھا مگر اس کے چہرے کی سنجیدگی کسی بھی دیکھنے والے کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ماہم کو آتا دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ اس کی نظریں ماہم کے جھکے ہوئے سر اور کانپتے ہوئے وجود پر جم گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر خاموشی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ بیگم سلطانہ نے آگے بڑھ کر جہانگیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ خیال رکھنا میری بچی کا جہانگیر، بہت نازک ہے، یہ تمہارے غصے کی عادی نہیں۔ جہانگیر نے ایک نظر اپنی ممانی کو دیکھا اور پھر ماہم پر نظر ڈالی جو گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ یہ اب میری ذمہ داری ہے ممانی جان، اور میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوں گا۔ اس کا لہجہ اسپاٹ مگر باروب تھا۔ ماہم گاڑی میں بیٹھ گئی۔
جہانگیر نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے نکل کر اسی احاطے میں بنے جہانگیر کے الگ پورشن کی طرف مڑ گئی۔ فاصلہ صرف چند منٹوں کا تھا، مگر ماہم کو لگا جیسے یہ سفر صدیوں پر محیط ہے۔ گاڑی خوبصورت اور جدید طرز کے بنے ہوئے پورشن کے سامنے رکی۔ یہاں خاموشی بھی زیادہ تھی۔ جہانگیر نے گاڑی روکی اور اتر کر ماہم کی طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ ماہم کی طرف بڑھایا۔ اترو، اس کی آواز میں حکم تھا۔ ماہم نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیا۔ جہانگیر کی گرفت سخت تھی مگر تکلیف دہ نہیں تھی۔ وہ اسے لے کر اندر داخل ہوا۔ یہ اب تمہارا گھر ہے۔ جہانگیر نے اسے لاؤنج میں کھڑا کیا اور خود دروازہ لاک کرنے لگا۔ جہانگیر نے چابی گھما کر دروازہ لاک کیا تو اس کی آواز سناٹے میں گونجی۔ ماہم وہیں دروازے کے پاس دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ جہانگیر نے مڑ کر اسے دیکھا جو سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے قدم بڑھایا اور اس کے قریب آیا۔ آؤ میرے ساتھ، یہ ہمارا کمرہ ہے۔ اس نے ماہم کے بازو کو ہلکا سا تھام کر اس کے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ ماہم کے پیروں میں جیسے جان نہیں تھی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی ہوئی بیڈ روم کے دروازے تک پہنچی۔ جہانگیر نے دروازہ کھولا۔ کمرہ بہت نفیس انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی تھی اور فضا میں ایک بھینی بھینی سی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں بیڈ پر بکھری ہوئی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ جہانگیر نے یہ تیاری پہلے ہی کر رکھی تھی۔ ماہم بیڈ کی طرف دیکھنے کے بجائے نظریں جھکا کر کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور گالوں پر کاجل پھیل رہا تھا۔ جہانگیر نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ماہم بری طرح سے کانپ رہی ہے۔ اس کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی۔ ماہم، اس کی بھاری آواز پر ماہم نے چونک کر سر اٹھایا مگر نظریں نہیں ملا سکی۔ جی لالا، اس کے منہ سے عادت کے مطابق وہی پرانا لفظ نکلا۔ جہانگیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ وہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ لالا، اس نے سوالیہ انداز میں دہرایا، میری طرف دیکھو۔ اس کے لہجے میں سختی نہیں مگر حکم صادر تھا۔ ماہم نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جہانگیر کی آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر سے ڈرا نہیں جاتا۔ ماہم نے لب بھینچ لیے۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، آپ ہمیشہ ڈانٹتے ہیں، آپ نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا شکوہ زبان پر لایا۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی جسے دیکھ کر ماہم حیران رہ گئی۔ اس نے آج تک جہانگیر کو ایسے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ زبردستی؟ تمہیں لگتا ہے یہ زبردستی ہے؟ ہاں، آپ نے میری مرضی نہیں پوچھی، آپ نے بس حکم چلایا جیسے آپ ہمیشہ کرتے ہیں۔ ماہم کے لہجے میں رونی صورت کے باوجود ایک شکوہ تھا۔ جہانگیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آنے والی لٹ کو پیچھے کیا۔ ماہم اس کے لمس پر جھرجھری لے کر رہ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ماہم، میں کوئی ایسا ویسا انسان ہوں جو اپنی بیوی کی خوشی کا خیال نہیں رکھے گا؟ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ڈرتی ہو، مجھے اکڑو سمجھتی ہو، شاید میں ہوں بھی، لیکن یہ شادی صرف میری ضد نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھی؟ ماہم نے فوراً پوچھا۔ یہ میری ضرورت تھی اور تمہاری حفاظت کا بہترین طریقہ۔ جہانگیر نے بات گول کر دی۔ وہ ابھی اسے اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماہم ابھی اس بات کو سمجھ نہیں پائے گی۔ ابھی رونا دھونا بند کرو، مجھے اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو بالکل پسند نہیں ہے۔ جاؤ جا کر منہ دھو لو، فریش ہو جاؤ۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے اپنی ویسٹ کوٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ ماہم وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ اب کیا گود میں اٹھا کر باتھ روم تک چھوڑ کر آؤں؟ جہانگیر نے شرارت سے ابرو اچکایا تو ماہم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً اپنا بیگ اٹھا کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ جہانگیر اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیا۔ پگلی لڑکی، شیر سے ڈر رہی ہے جبکہ شیر تو خود اس کا اسیر ہو چکا ہے۔ ماہم باتھ روم میں گھس کر دروازہ بند کر کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ اس کا دل ابھی بھی زور سے دھڑک رہا تھا لیکن خوف کی نوعیت اب کچھ بدل سی گئی تھی۔ جہانگیر کا وہ لمس اور وہ دھیمی مسکراہٹ اس کے ذہن سے چپک گئے تھے۔ وہ عجیب انسان ہے، کبھی اتنے سخت ہو جاتے ہیں اور ابھی کیسے بات کر رہے تھے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل بہہ چکا تھا اور آنکھیں سرخ تھی۔ اس نے جلدی سے منہ دھویا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب باہر کیسے جائے گی۔ کیا جہانگیر ابھی بھی وہیں ہوگا؟ کیا وہ سو چکے ہوں گے؟ اس نے تقریباً 15 منٹ باتھ روم میں ہی گزار دیے۔ آخرکار ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ کمرے میں روشنی مدھم کر دی گئی تھی۔ جہانگیر صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ اس نے سادہ شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ ماہم کو باہر آتے دیکھ کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ آ گئی؟ میں نے سوچا شاید آج رات وہیں گزارنے کا ارادہ ہے۔ ماہم نے نظریں جھکا لی۔ میں ادھر آؤ۔ جہانگیر نے اپنے پاس صوفے کی خالی جگہ پر ہاتھ مارا۔ ماہم کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔
وہ हिचकिचाती हुई उसके पास जाकर थोड़े से फासले पर बैठ गई। इतनी दूर क्यों बैठी हो? मैं खा तो नहीं जाऊंगा। जहांगीर खिसक कर उसके करीब हुआ तो माहम का सांस अटक गया। देखो माहम, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत अचानक है, तुम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। हम एक दूसरे को समझेंगे, दोस्त बनकर रहेंगे, ठीक है? जहांगीर की इस नरमी ने माहम को हैरत के समंदर में गर्क कर दिया। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि वही टाइगर लाला है जिनके नाम से पूरा घर कांपता है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, जहांगीर जबान का पक्का है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? माहम ने मासूमियत से पूछा। आज के बाद मुझे लाला नहीं कहोगी तो क्या कहूँ? जहांगीर मुस्कुराया, उसके कान के करीब झुककर कहा, जो तुम्हारा दिल करे, कुछ भी, सिवाय लाला के, क्योंकि अब रिश्ते बदल चुके हैं ना। शादी की अगली सुबह माहम की आंख खुली तो कमरे में धूप फैल चुकी थी। उसने हड़बड़ाकर साइड टेबल पर पड़ी घड़ी देखी। 10 बज रहे थे। वो घबरा कर उठी। हवेली में तो सुबह सवेरे उठ जाया करती थी, लेकिन कल रात की थकन और जहनी दबाव की वजह से उसे खबर ही नहीं हुई। उसने चारों तरफ देखा, जहांगीर कमरे में नहीं था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वो जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर बाहर लाउंज में आई। जहांगीर डाइनिंग टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसके सामने नाश्ता लगा हुआ था। माहम को देखते ही उसने अखबार तह करके साइड पर रख दिया। सुबह बखैर, उठ गई आप? जहांगीर का लहजा फ्रेश था। माहम ने झिझकते हुए दुपट्टा दुरुस्त किया। जी वो, मुझे देर हो गई। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने सोचा तुम्हें आराम करने दूं, रात काफ़ी देर तक जागती रही थी। आओ नाश्ता करो। जहांगीर ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। माहम खामोशी से बैठ गई। वह सोच रही थी कि कैसे बात शुरू करे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वो आज कॉलेज जाने की बात करने वाली थी और उसे पूरा यकीन था कि जहांगीर साफ इनकार कर देगा। वो मुझे एक बात पूछनी थी, माहम ने चाय का कप उठाते हुए डरते डरते कहा। जहांगीर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। पूछो, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या मैं कॉलेज जा सकती हूँ? मेरे फाइनल पेपर्स करीब हैं और मेरी असाइनमेंट्स रहती हैं। माहम ने एक ही सांस में कह दिया और फिर डर के मारे आंखें बंद कर ली, इस इंतज़ार में कभी डांट पड़ेगी। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? जाओ तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जहांगीर का जवाब इतना सादा और गैर मुतवक्के था कि माहम की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या आप मुझे मना नहीं करेंगे? क्यों? मैंने कब कहा मैं तुम्हें पढ़ने से रोकूंगा? मैं चाहता हूं तुम अपनी डिग्री मुकम्मल करो। माहम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि जहांगीर इतना सपोर्टिव भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। वो खुशी से चहकी और नाश्ता अधूरा छोड़कर तैयार होने भागी। जहांगीर उसकी बच्चगाना खुशी देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी में थे। माहम ने आज हल्के नीले रंग का जोड़ा पहना था और वो बहुत तरोताज़ा लग रही थी। जहांगीर ड्राइव करते हुए कनखियों से उसे देख रहा था। कॉलेज के गेट पर गाड़ी रुकी। मैं छुट्टी के टाइम ड्राइवर को भेज दूंगा, मेरे साथ वापसी पर शायद देर हो जाए। अपना ख्याल रखना, जहांगीर ने हिदायत की। माहम ने इस बात में सर हिलाया और गाड़ी से नीचे उतरी। जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़ी, वहां खड़े लड़कों के ग्रोह की नज़र उस पर पड़ी। इनमें से एक लड़के ने, जिसने स्याह चश्मा लगा रखा था, माहम को देखकर सीटी बजाई और एक बेहुदा फिक्रा कसा। ओहो, क्या बात है, आज तो चांद जमीन पर उतर आया। माहम के कदम वहीं पर रुक गए। वो शर्म और गुस्से से पानी पानी हो गई। उसने पलट कर नहीं देखा और तेज कदमों से अंदर जाने लगी। लेकिन जहांगीर जब भी गाड़ी मोड़ रहा था, उसने वो मंजर देख लिया और वो आवाज़ भी सुन ली। गाड़ी एक झटके से रुकी। टायरों की चिंगाड़ ने सबको मुतवज्जे किया। जहांगीर गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर वही पुराना जलाल था जो माहम ने हमेशा देखा था। जिसकी आंखें गुस्से से उबल रही थी। वो तेज कदमों से उस लड़के की तरफ बढ़ा। लड़का भी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि जहांगीर का भारी हाथ उसके गिरेबान पर पड़ा। क्या बकवास की तुमने? जहांगीर ने गरजदार आवाज में कहा और दूसरे ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर रसीद किया। लड़का लड़खड़ाकर अपने दोस्तों के ऊपर जा गिरा। पूरे गेट पर सन्नाटा छा गया। माहम जो अंदर जा चुकी थी, शोर सुनकर वापस पलटी। जहांगीर को गुस्से में पागल होते देखकर उसके होश उड़ गए। जहांगीर उस लड़के को दोबारा कॉलर से पकड़कर उठा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ देखने की? जबान खींच लूंगा तुम्हारी। जहांगीर ने उसे दोबारा मुक्का मारा। लड़के के होंठ से खून बहने लगा। उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। माहम भागती हुई वहां आई। जहांगीर छोड़ दो इसे, प्लीज मत मारो, लोग देख रहे हैं। उसने जहांगीर का बाजू पकड़कर खींचने की कोशिश की। जहांगीर ने एक झटके से लड़के को जमीन पर पटका। उसका सांस फूल रहा था और आंखें खून बरसा रही थी। क्यों ना मारूं इसे? इसकी जुर्रत कैसे हुई तुम पर आवाज कसने की? जहांगीर ने उंगली उठाकर बाकी लड़कों को भी तंबी की। खबरदार,
خبردار اگر آج کے بعد کسی نے بھی میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال لوں گا. میں جان بھی لے سکتا ہوں اور دے بھی سکتا ہوں. اس کے لہجے میں ایسی وحشت اور ملکیت تھی کہ وہاں موجود ہر شخص سہم گیا. لڑکا زمین پر پڑا کر رہا تھا. جہانگیر نے ماہم کا ہاتھ تھاما. اس کی گرفت سخت تھی جیسے وہ اسے دنیا کی ہر بری نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو. چلو. اسے واپس گاڑی کی طرف لے گیا. لیکن میرا کالج؟ ماہم نے ڈرتے ہوئے کہا. کوئی کالج نہیں آج. تم گھر جا رہی ہو. مجھے برداشت نہیں کہ کوئی تمہیں میلی آنکھ سے دیکھے. جہانگیر نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ زور سے بند کیا. ماہم سیٹ سے لگ کر بیٹھ گئی. اس کا دل ابھی بھی تیز دھڑک رہا تھا لیکن اس بار ڈر کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا احساس بھی تھا. اس نے کنکھیوں سے جہانگیر کو دیکھا جو اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ماتھے سے پسینہ پہنچ رہا تھا. یہ غصہ، یہ جنون صرف اس کے لیے تھا. اس قدر پوزیسو تھا. یہ ماہم آج پہلی بار جان پائی تھی. اسے اپنی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا کہ جہانگیر کی نظر میں اس کی عزت اور حفاظت کتنی مقدم ہے. گاڑی کا سفر خاموشی میں کٹا. جہانگیر کی گرفت سٹیئرنگ پر اتنی سخت تھی کہ اس کی پوروں کی سفیدی نمایاں ہو رہی تھی. ماہم نے کنکھیوں سے اس کے تنے ہوئے جبڑے اور پیشانی پر پڑی شکنوں کو دیکھا. وہ ابھی بھی غصے کے حصار میں تھا. ماہم گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے سوچ رہی تھی یہ وہی شخص ہے جس سے وہ کل تک خوفزدہ تھی کہ اس کی زندگی اجیرن کر دے گا. مگر آج اسی شخص نے اس کی عزت کی خاطر اپنی ٹائیگر والی شخصیت کا بھرپور مظاہرہ کیا. گاڑی پورچ میں رکی. جہانگیر نے انجن بند کیا اور گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا. اترو. اس نے نرمی سے کہا لیکن اس کی آواز میں ابھی بھی تھکاوٹ تھی. ماہم خاموشی سے گاڑی سے اتری اور اس کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہو گئی. لاؤنج میں پہنچ کر جہانگیر نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی. وہ سیدھا کچن کی طرف گیا اور پانی کا گلاس بھر کر ایک ہی سانس میں پی گیا. ماہم جو دروازے کے پاس کھڑی تھی اس کی نظر جہانگیر کے دائیں ہاتھ پر پڑی. اس کے دل نے ایک دھڑکا کھایا. جہانگیر آپ کے ہاتھ سے؟ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی. جہانگیر نے چون کر اپنے ہاتھ کو دیکھا. اس لڑکے کو مارتے وقت اس کے ہاتھ کی پشت پر گہرا زخم آیا تھا جہاں سے خون رس رہا تھا اور وہ سوج چکا تھا. یہ تو معمولی زخم ہے. اس سے زیادہ تو اس کمبخت کا چہرہ بگڑا ہوگا. جہانگیر نے لاپرواہی سے کہا اور ٹیشو پیپر سے خون صاف کرنے لگا. یہ معمولی نہیں ہے. خون نکل رہا ہے. رکے میں فرسٹ ایڈ باکس لاتی ہوں. ماہم نے پہلی بار اس پر اپنا حق جتایا تھا. وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی اور باکس لے کر آئی. جہانگیر اسے دیکھتا رہا. وہ لڑکی جو اس کے نام سے کانپتی تھی آج اس کے زخم پر پریشان ہو رہی تھی. ادھر صوفے پر بیٹھیں پلیز. ماہم نے باکس ٹیبل پر رکھا. جہانگیر خاموشی سے بیٹھ گیا. ماہم نے ڈرتے ڈرتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. اس کا ہاتھ بہت نرم اور نازک تھا جبکہ جہانگیر کا ہاتھ سخت اور مضبوط تھا. ماہم نے روئی پر دوائی لگائی اور آہستہ سے زخم پر رکھی. جہانگیر نے ایک ہلکی سی سسکی بھری. آرام سے. ہاتھ ہے کوئی لوہا نہیں. جہانگیر نے شرارت سے کہا تو ماہم گھبرا گئی. سوری میں بس صاف کر رہی تھی. ماہم نے جلدی سے پٹی نکالی اور اس کے ہاتھ پر لپیٹنے لگی. اس کی نظریں جہانگیر کے ہاتھ پر جمی تھی لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ جہانگیر کی نظریں اس کے چہرے پر ہیں. آپ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ ماہم نے آہستہ سے پوچھا. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جہانگیر کے منہ سے وہ بات دوبارہ سنے. جہانگیر کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا. اس نے اپنا دوسرا ہاتھ ماہم کے سر پر رکھا. کیونکہ تم میری بیوی ہو اور جہانگیر اپنی ملکیت میں کسی کی شراکت تو دور کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کرتا. اگر وہ لڑکا تمہیں دوبارہ نظر آیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. ماہم نے سر اٹھا کر جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھا. وہاں وحشت نہیں تھی بلکہ ایک شدید قسم کا جنون اور اپنائیت تھی. اس پل ماہم کو محسوس ہوا کہ وہ قید نہیں ہوئی بلکہ ایک مضبوط قلعے میں محفوظ ہو گئی ہے. مگر میں ڈر گئی تھی. آپ بہت خطرناک لگ رہے تھے. ماہم نے سچ بول دیا. جہانگیر کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی. میرے خطرناک ہونے کا فائدہ تو تمہیں ہی ہوا نا. اب پورا کالج جان جائے گا کہ ماہم جہانگیر کی بیوی ہے اور اس کی طرف دیکھنا آگ میں کودنے کے مترادف ہے. ماہم کے ہونٹوں پر بھی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی. آپ نے پٹی باندھ کر گرا لگائی اور ہاتھ چھوڑ دیا. ہو گیا. اب پانی نہیں لگائیے گا اس پر. جہانگیر نے اپنا باندھا ہوا ہاتھ دیکھا اور پھر ماہم کو. شکریہ. مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی ڈاکٹر بھی ہے. میں ڈاکٹر نہیں بس انسان ہوں. ماہم نے منہ بسوڑا. جہانگیر ہنس پڑا. یہ پہلی بار تھا کہ وہ دونوں یوں کھل کر ہنسے تھے. ماحول کی اجنبیت اور تناؤ کافی حد تک کم ہو چکا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اب مجھے بھوک لگی ہے. کیا ہم کچھ کھا سکتے ہیں یا آج بھوکے رہنے کا ارادہ ہے؟ جہانگیر نے موڈ بدلتے ہوئے کہا. میں کھانا گرم کرتی ہوں. تائی امی نے صبح کھانا بھیجا تھا. ماہم فوراً اٹھی اور کچن کی طرف گئی. جہانگیر صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. اس کی آنکھوں میں ایک سکون تھا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جو فاصلہ ان کے درمیان تھا وہ آج کے واقعے کے اور اس چھوٹی سی مرہم پٹی نے کافی حد تک کم کر دیا ہے.
ماہم کچن میں برتن نکال رہی تھی، لیکن اس کا دھیان لاؤنج میں بیٹھے اس شخص کی طرف تھا جب اسے اپنا محافظ لگنے لگا تھا۔ اس کے دل میں جہانگیر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ شاید محبت کی پہلی سیڑھی تھی، وقت اپنی پوری رفتار سے گزر رہا تھا، مگر حویلی کے اس حصے میں اب خوف کے بجائے سکون کا راج تھا۔ شادی کو کئی مہینے گزر چکے تھے۔ وہ ماہم جو جہانگیر کے قدموں کی آہٹ سے سہم جایا کرتی تھی، اب شام ہوتے ہی دروازے پر نظریں جمائے اس کی واپسی کی منتظر رہتی تھی۔ آج بھی وہ لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 10 بجا رہی تھی اور جہانگیر ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی جس نے ماہم کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اچانک گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ ماہم کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بھاگ کر دروازے تک گئی اور اسے کھول دیا۔ جہانگیر بارش میں بھیگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور کوٹ کاندھے پر لٹکا ہوا۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ آپ کو پتا ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی؟ اور یہ آپ نے چھتری کیوں نہیں لی؟ پورے بھیگے ہوئے ہیں۔ ماہم نے ایک ہی سانس میں شکایات کا دفتر کھول دیا تھا۔ اس نے جلدی سے جہانگیر کے ہاتھ سے کوٹ لیا۔ جہانگیر نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا جو اب تولیہ لا کر اس کے سر پر ڈال رہی تھی۔ آپ آفس میں میٹنگ لمبی ہو گئی تھی اور بارش اچانک شروع ہوئی تو گاڑی تک آتے آتے بھیگ گیا، لیکن تمہیں جاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ آپ گھر نہیں آئے تھے تو مجھے نیند کیسے آتی؟ ماہم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جہانگیر جو اپنے بال گیلے خشک کر رہا تھا اس جملے پر رک گیا۔ اس نے تولیہ ہٹا کر ماہم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں؟ نیند کا میرے آنے سے کیا تعلق؟ پہلے تو تم دعا کرتی تھی کہ میں گھر نہ آؤں تاکہ تمہیں آزادی ملے۔ جہانگیر کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ ماہم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ طنز نہیں بلکہ محبت بھری چھیڑ چھاڑ ہے۔ وہ پرانی باتیں تھیں، اب حالات بدل گئے ہیں۔ ماہم نے نظریں چڑھا کر کہا اور کچن کی طرف مڑ گئی۔ میں آپ کے لیے کافی لاتی ہوں، آپ کپڑے بدل لیں۔ جہانگیر اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی ضدی اور لاپرواہ لڑکی تھی جو اب اس کی اتنی پرواہ کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بیڈ روم میں صوفے پر بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ باہر بارش کا شور ماحول کو مزید رومانوی بنا رہا تھا۔ ماہم، جہانگیر نے کافی کا گھونٹ بھر کر اسے پکارا۔ جی کیا تم خوش ہو؟ جہانگیر کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ ماہم نے کپ پلیٹ میں رکھا اور اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم نے آزادی مانگی تھی، اپنی مرضی کی زندگی مانگی تھی، مگر تمہیں یہ قید مل گئی۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں نے تمہاری زندگی خراب کر دی؟ ماہم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ نہیں جہانگیر، مجھے اب لگتا ہے کہ وہ آزادی نہیں تھی بلکہ بے وقوفی تھی۔ آپ نے مجھے تحفظ دیا، جو عزت دی ہے وہ مجھے کہیں اور نہیں مل سکتی تھی۔ آپ قید خانہ نہیں، آپ تو میرا سائبان ہے۔ جہانگیر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ایسا سوچتی ہو۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم مجھ سے نفرت نہ کرتی رہو۔ نفرت تو شاید کبھی تھی ہی نہیں، بس ایک ڈر تھا جو آپ کی ان لال آنکھوں نے بٹھا رکھا تھا۔ ماہم ہنس پڑی۔ جہانگیر بھی مسکرا دیا۔ اچھا تو اب ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، اب تو بالکل نہیں لگتا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ مہوش جو کافی عرصے بعد ان کی طرف آئی تھی، ماہم کے نکھرے ہوئے روپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے واہ ماہم بیگم، تم تو بالکل بدلی ہوئی لگ رہی ہو۔ وہ جو ہر وقت آزادی کے نعرے لگاتی تھی اب تو اپنے شوہر کے گن گاتی نہیں رکھتی۔ مہوش نے اسے چھیڑا جب وہ دونوں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ تم نہیں سمجھو گی مہوش، جیسے تم لوگ ٹائیگر لالا کہتے ہو نا، وہ اندر سے بہت نرم ہیں، وہ بس اوپر سے سخت بنتے ہیں تاکہ سب کو سنبھال سکیں۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ ہو، بڑی طرفداری ہو رہی ہے، لگتا ہے پنجرے کے پنچھی کو قید سے محبت ہو گئی ہے۔ مہوش نے قہقہ لگایا۔ ہاں مہوش، اگر قید کرنے والا جہانگیر جیسا ہو تو آزادی کسے چاہیے؟ ماہم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ اس کے دل میں جہانگیر کے لیے جو جذبہ ہے وہ احترام اور تحفظ سے بڑھ کر وہ محبت ہے، ایک ایسی محبت جو خاموشی سے شروع ہوئی اور اب اس کی رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ وہ رات کو آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کب جہانگیر آئیں گے اور وہ ان سے اپنے دل کی بات کہہ سکے گی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جہانگیر کے دل میں بھی ایک راز چھپا ہے جو ابھی کھلنا باقی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ماہم نے آئینے میں جہانگیر کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتاب پڑھیں نا، ماہم نے شرماتے ہوئے کہا اور دوپٹہ کاندھے پر درست کیا۔ جہانگیر نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کتاب میں وہ کشش کہاں جو میرے سامنے موجود حقیقت میں ہے؟ جہانگیر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ماہم کا دل ہمیشہ کی طرح زوروں سے دھڑکنے لگا۔
مگر اب یہ دھڑکن خوف کی نہیں بلکہ محبت کے تھے۔ جہانگیر نے جھک کر اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کی۔ ماہم نے آنکھیں موند لی۔ آپ بدل گئے ہیں جہانگیر، بہت بدل گئے ہیں۔ ماہم نے مدھم لہجے میں کہا۔ نہیں ماہم، میں بدلا نہیں، میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، بس تم مجھے کبھی اس نظر سے دیکھا نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں میرے لیے خوف کا چشمہ جو چڑھا ہوا تھا۔ جہانگیر کے لہجے میں ایک عجیب سی گھمبیرتا موجود تھی۔ ماہم گھوم کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، میں ڈرتی تھی، مجھے لگتا تھا آپ صرف حکم چلانا جانتے ہیں، مجھے لگتا تھا ہماری شادی صرف ایک سمجھوتا ہے، بڑوں کا فیصلہ ہے جسے آپ مجبوری میں نبھا رہے ہیں۔ ماہم کی بات سن کر جہانگیر کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ماہم کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ سمجھوتا، مجبوری؟ تمہیں لگتا ہے جہانگیر جیسا ضدی انسان کوئی کام مجبوری میں کر سکتا ہے؟ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی، جبکہ میں تو آپ کے معیار پر بھی پوری نہیں اترتی تھی؟ میں تو بچگانی تھی، لاپرواہ تھی۔ ماہم کے ذہن میں یہ سوال اکثر کل بلاتا تھا کہ جہانگیر جیسا سنجیدہ اور اصول پسند شخص اس جیسی چنچل لڑکی کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ محبت معیار نہیں دیکھتی ماہم، اور تم بچگانی ضرور ہو مگر تم میرا سکون ہو۔ تمہیں پتا ہے، جب میں آفس سے تھکا ہارا آتا ہوں اور تمہارا مسکراتا چہرہ دیکھتا ہوں تو میری ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ جہانگیر کے ان الفاظ نے ماہم کی آنکھوں میں نمی لا دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو کبھی پتھر کی مورت لگتا تھا آج اس کے سامنے موم ہو رہا تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے جہانگیر، ماہم نے پہلی بار اپنی زبان سے اعتراف کیا۔ یہ جملہ کہتے اس نے نظریں جھکا لی۔ کمرے میں ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل تو بہت پہلے ہی تمہارا ہو چکا تھا ماہم، بس تمہیں خبر نہیں ہوئی۔ میں نے تمہیں تب سے چاہا ہے جب تم مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتی تھی، لیکن آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں، کبھی اظہار نہیں کیا، الٹا ہمیشہ ڈانٹتے رہے۔ ماہم نے شکوہ کیا۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا بلکہ اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم میرے خوف سے نکلو اور میری محبت کو پہچانو، اور دیکھو آج تم میرے سامنے کھڑی ہو بنا کسی ڈر کے۔ جہانگیر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ماہم نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ اسے دنیا کا ہر سکھ اس کے بازو میں سمٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں جہانگیر، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ بابا اور تایا ابو نے میرے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید میں ایک انمول محبت سے محروم رہ جاتی۔ ماہم نے انجانے میں پھر وہی بات کہہ دی کہ یہ فیصلہ بڑوں کا تھا۔ جہانگیر نے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک راز مچل رہا تھا، ایک ایسی سچائی جو وہ ابھی بتانا چاہتا تھا مگر پھر رک گیا۔ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں ماہم، اور کبھی کبھی انسان اپنی تقدیر خود لکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس اتنا یاد رکھنا کہ تم میری ہو، صرف میری، اور یہ رشتہ کسی کاغذ کے ٹکڑے کا محتاج نہیں، یہ روح کا بندھن ہے۔ جہانگیر نے بات کا رخ موڑ دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہم کو یہ سرپرائز وہ ایک خاص وقت پر دے۔ رات کافی ہو گئی ہے، سو جاؤ، صبح مجھے جلدی نکلنا ہے۔ جہانگیر نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں ماہم کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ بہت خوش، بہت مطمئن، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کل اس پر ایک حقیقت آشکار ہونے والی ہے جو اس کی خوشی کو دگنا کر دے گی اور اس کے سارے شکوک و شبہات ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ رات کا پہر تھا اور کمرے میں سکون کی حکمرانی تھی۔ ماہم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے کانوں سے بندے اتار رہی تھی۔ اس کی نظریں آئینے میں اپنے عکس پر جمی تھی، جہاں اسے اب ایک خوفزدہ لڑکی نہیں بلکہ ایک پرسکون اور مکمل عورت نظر آ رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب جہانگیر نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے اپنی دلہن سے ملوایا تھا۔ اس وقت خوف تھا، آج محبت تھی۔ جہانگیر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اسے ماہم کو آئینے میں مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا الماری کی طرف بڑھا۔ رات کو دونوں کمرے میں موجود تھے۔ ماہم آئینے کے سامنے کھڑی تھی جبکہ جہانگیر اپنا کوٹ اتار کر الماری کے ساتھ لٹکا رہا تھا۔ وہاں اس کی نظر ماہم پر پڑی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اتنی محبت کرتے ہیں ہم اس سے؟ ماہم نے آئینے میں جہانگیر کا عکس دیکھتے ہوئے سرخوشی کی، جیسے وہ خود سے باتیں کر رہی ہو۔ جہانگیر نے اس کی بات سن لی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہم نے اس کی طرف بغیر دیکھے یہ الفاظ کہے تھے۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے اس کے کاندھے پر ٹھوڑی ٹکا دی۔ ابھی بھی کوئی شک ہے کہ محبت کرتا تھا؟
اگر محبت نہ ہوتی تو میں اپنی خواہش ظاہر کر کے تم سے شادی کیوں کرتا؟ ماہم کا ہاتھ تو ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی اور جہانگیر کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ بابا اور ماما کی خواہش نہیں تھی؟ جہانگیر نے نفی میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ وہ بابا اور ماما کی خواہش نہیں تھی ماہم، وہ خواہش میری تھی۔ تمہارے ساتھ شادی کی بات میں نے خود بابا سے کی تھی، میں نے ہی تمہارے ساتھ نکاح کا کہا تھا۔ مجھے تم سے تب سے محبت تھی جب تم مجھے دیکھ کر ڈر جایا کرتی تھی۔ میں نے تمہیں مانگا تھا، چھینا نہیں تھا۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس رشتے کو وہ بڑوں کا فیصلہ سمجھ رہی تھی وہ دراصل جہانگیر کی شدید محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھے محسوس کرو، میرے الفاظ کو نہیں۔ اور اب یہ محبت ساری عمر چلے گی۔ جہانگیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماہم نے نم آنکھوں سے ساتھ مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ اس کا دل آج مکمل طور پر جہانگیر کے نام ہو چکا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ ان کی محبت کا پودا تناور درخت بن چکا تھا۔ اس سب کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ کمرے میں ننھے منھے بچے کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ماہم جھنجھلا کر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور اپنی گود میں موجود 1 سالہ بیٹے کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی جو مسلسل تیوری چڑھائے روئے جا رہا تھا۔ جہانگیر آفس سے آیا تو منظر دیکھ کر رک گیا۔ کیا ہوا میرے شیر کو؟ کیوں رو رہا ہے؟ جہانگیر نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گود میں لیا۔ بیٹے نے باپ کو دیکھتے ہی رونا بند کر دیا، لیکن ماتھے پر ابھی بھی وہی شکنیں تھیں جو جہانگیر کی پہچان تھی۔ دیکھیں اسے جہانگیر، یہ بالکل آپ پر کیا ہے؟ ماہم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر شکوہ کیا۔ ہر بات میں غصہ کرنے والا، ذرا سی دیر دودھ لیٹ ہو جائے تو آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، نہ ہنستا ہے نہ کھیلتا ہے، بس ہر وقت تیوری چڑھی رہتی ہے اس کی۔ یہ غصہ اور یہ مزاج بالکل آپ پر کیا ہے؟ جہانگیر نے بیٹے کو اونچا کر کے دیکھا جو اسے گھور رہا تھا تو جہانگیر کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ شکر کرو مجھ پر گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ ایک پرسنالٹی ہے، ہر کوئی اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ میرا بیٹا بھی ٹائیگر بنے گا، سب کو سیدھا رکھے گا۔ یہ بھی کوئی پرسنالٹی ہے کہ بندہ ہر وقت منہ پھلائے رکھے؟ ماہم نے منہ بنایا۔ ہاں، یہ بھی ایک پرسنالٹی ہے، اور دیکھنا لڑکیاں اس پر بھی ایسے ہی مریں گی جیسے تم مجھ پر مرتی ہو۔ جہانگیر نے شرارت سے آنکھ دبائی تو ماہم شرما کر ہنس پڑی۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر ماہم کی طرف۔ اس کی دنیا مکمل تھی۔ اس نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور ماہم کو بازو کے حصار میں لے لیا۔ باہر زندگی کا شور تھا مگر اندر صرف محبت اور سکون تھا۔ ماہم نے سر اٹھا کر جہانگیر کو دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے ٹائیگر لالا کی قید میں ہمیشہ کی آزادی اور خوشی عطا کر دی تھی۔